السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے یو جی سی نیٹ اردو کا جو ہمارا نصاب ہے اس کے یونٹ 3 سے یعنی تیسرے یونٹ سے اردو غزل کے بارے میں۔ سب سے پہلے غزل کا فن اور اس کا ارتقاء، اس کے بعد ولی میر کے بارے میں اور ان کی غزلوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو اردو اسٹال کو سبسکرائب کر دیں۔ اس پر یو جی سی نیٹ اردو کے تعلق سے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو اگر آپ یو جی سی نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غزل کے کیا معنی ہیں؟ تو غزل کے معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر رسی بننا۔ تیسرا سوال: دو کلموں کی حرکت اور سکون میں برابر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ دو کلموں کے حرکت اور سکون میں برابر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: دو کلموں کے حرکت اور سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کس صنف کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں؟ وہ کون سا صنف ہے جس کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں؟ تو جواب: وہ صنف غزل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب: اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کا پہلا جس کا مطلع کا دونوں مصرع اس کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اگلا سوال نمبر 6: وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ اسے ردیف کس کو کہتے ہیں؟ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اور حروف و حرکات کا وہ مجموعہ جو ہم آواز ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قافیہ کہتے ہیں، اور یہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے۔ قافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے اور ردیف آخری والے کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 8: مطلع کے بعد مطلع کی طرح آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مطلع کے بعد مطلع کی طرح آنے والے شعر کو حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آخری شعر جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ مقطع ہوتا ہے۔ مقطع جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ سوال نمبر 10: غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو بیت الغزل کہتے ہیں، یا پھر شاہ بیت اور حاصل غزل، یہ سب بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل، شاہ بیت اور حاصل غزل بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 11: کہ غزل میں کم از کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ تو غزل میں کم از کم 5 اشعار ہونے چاہیے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ کم سے کم 5 اشعار ضرور ہونے چاہیے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ سوال نمبر 12: مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ تو باقی اشعار کو فرد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13: کہ وہ بحر، ردیف اور قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے زمین کہتے ہیں۔ بحر، ردیف اور قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اسے زمین کہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے غزل کی زمین اور نظم کی زمین۔ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے۔
اگلا سوال، سوال نمبر 14، غزل کے اولین نقوش کس کے کلام میں ملتے ہیں؟ تو غزل کے اولین نقوش امیر خسرو کے کلام میں ملتے ہیں۔ امیر خسرو کے کلام میں سب سے پہلے غزل کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سوال نمبر 15، جدید غزل کے عناصر اربع کون ہیں؟ تو جدید غزل کے عناصر اربع اصغر، جیغر، فانی اور حسرت ہیں۔ سوال نمبر 16، اردو میں غزل گوئی کی ابتدا کس کے اثر سے ہوئی؟ تو جواب، فارسی شاعری کے اثر سے اردو میں غزل گوئی کی ابتدا ہوئی۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف کون سی ہے؟ تو اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف غزل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر ولی دکنی کو مانا جاتا ہے۔ اب آگے غزل کے تعلق سے کچھ اقوال دیے جا رہے ہیں، بتانا ہے کہ یہ قول کس کا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ پھر آگے ہے کہ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ بھی رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ علامہ شبلی نعمانی کا یہ قول ہے۔ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ ایک قول ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے؟ تو یہ آل احمد سرور نے کہا ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کس نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری کہا ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری کہا ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، غزل کو بے وقت کی راگنی الطاف حسین حالی نے کہا ہے۔ غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول ہے کہ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، غزل کے تعلق سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے؟ تو یہ عظمت اللہ خان نے کہی ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے؟ یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ کس نے کہا؟ تو یہ حالی نے کہا کہ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ حسرت نے کتنے قسم کی غزلوں کا ذکر کیا ہے؟ تو حسرت موہانی نے 3 قسم کی غزلوں کا ذکر کیا ہے، فاسقانہ، شاعرانہ اور عاشقانہ۔ یہ 3 قسم کی غزلوں کا ذکر حسرت موہانی نے کیا ہے۔ اور غزل کی بہترین قسم عاشقانہ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ حسرت موہانی نے کہا ہے کہ غزل کی بہترین قسم عاشقانہ ہے۔ غزل کو معشوق کی موہوم قمر کس نے کہا ہے؟ تو غزل کو معشوق کی موہوم قمر کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ سوال نمبر 37، اردو غزل کو حسین تاج محل کس نے کہا ہے؟ تو اردو غزل کو حسین تاج محل رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ اردو غزل کا بابائے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ اردو غزل کا بابائے آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔
اردو غزل کے اہم موڑ کے مصنف کون ہیں؟ یہاں سے غزل کے تعلق سے کچھ کتابیں اور اس کے مصنفین کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، وہ اس کو ضرور سے یاد کر لیں، اس لیے کہ اس طرح کے سوال بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ ان کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے، تو اسی لیے کچھ اہم کتاب اور اس کے مصنف کے نام یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلا یہ کہ اردو غزل کے اہم موڑ، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد غزل سرا، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جدید غزل، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے۔ غزل اور مطالعہ غزل، یہ عبادت بریلوی کی کتاب ہے۔ موازن نظم و غزل، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ فانی بدایونی کی کتاب ہے۔ تو یہ غزل کے فن اور اس کے تعلق سے کچھ سوالات، اور پھر اس کے غزل کے بارے میں کس کا کیا قول ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر غزل کے تعلق سے کچھ کتابوں اور اس کے مصنفین کا بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں غزل کے اس یونٹ میں، تیسرے یونٹ میں جو اردو غزل ہے، اس میں ہم ولی دکنی اور ان کی غزل گوئی کو پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ولی کا نام کیا تھا؟ تو ولی کا نام ولی محمد تھا اور لقب شمس الدین تھا۔ سوال نمبر 2، ولی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو ولی کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 1668 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوتی ہے، اور ان کی وفات 1720 عیسوی میں احمد آباد میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، ولی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ولی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ان کا نام تھا ولی محمد اور ان کے والد کا نام تھا شریف محمد۔ ولی کے استاد کا نام کیا تھا؟ تو ولی کے استاد کا نام شیخ نور الدین تھا۔ ولی کے استاد کا نام شیخ نور الدین تھا۔ ولی دہلی کب آئے تھے؟ تو ولی 1700 عیسوی میں دہلی آئے تھے۔ سوال نمبر 6، ولی کا دیوان دہلی کب آیا تھا؟ تو ولی کا دیوان 1719 عیسوی میں دہلی آیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ولی کی کس سے ادبی چشمک تھی؟ ولی کی کس سے ادبی چشمک تھی؟ تو فراقی سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ اردو کا چاثر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو کا چاثر ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، اور محمد حسین آزاد نے ان کو کہا ہے۔ اردو کا چاثر ولی دکنی کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ ولی دہلی کس کے ساتھ آئے؟ تو ولی دہلی سید ابو المعانی کے ساتھ آئے تھے۔ سید ابو المعانی کے ساتھ ولی دہلی آئے تھے۔ کس بادشاہ کے عہد میں ولی دہلی آئے تھے؟ تو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ولی دہلی آئے تھے۔ اگلا سوال نمبر 11 یہ ہے کہ ولی کتنی بار دہلی آئے؟ تو جواب، ولی ایک بار دہلی آئے تھے۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے؟ تو ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ سوال نمبر 13، ولی کا ذکر آب حیات کے کس دور میں ہے؟ تو ولی کا ذکر آب حیات کے پہلے دور میں ہے۔ ولی کا ذکر آب حیات کے پہلے دور میں ہے، محمد حسین آزاد نے کیا ہے۔ سوال نمبر 14، ولی کو ریختہ کا استاد کس نے کہا ہے؟ تو ولی کو ریختہ کا استاد میر تقی میر نے کہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں، ولی کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ ولی کے بارے میں کہا کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں، تو یہ میر تقی میر نے کہا تھا ولی کے بارے میں۔ سوال نمبر 16، ولی کی زبان، یہ کس کا مضمون ہے؟ یہ ایک مضمون ہے ولی کی زبان، بتانا ہے کہ یہ کس کا مضمون ہے۔ تو یہ مضمون عبدالستار صدیقی کا ہے۔ کلیات ولی کس نے مرتب کیا تھا؟ تو کلیات ولی کو مرتب کرنے والے نور الحسن ہاشمی ہیں، 1989 میں اس کو مرتب کیا تھا۔ نور الحسن ہاشمی نے فرہنگ اور مقدمہ کے ساتھ، یعنی فرہنگ اور مقدمہ کے ساتھ نور الحسن ہاشمی نے 1989 میں کلیات ولی کو مرتب کیا تھا۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں ہے؟ تو ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے۔ اگلا سوال نمبر 19، ولی کا دیوان پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ تو ولی کا دیوان پہلی بار 1833 عیسوی میں لندن سے شائع ہوا تھا۔
سوال نمبر 20، ولی کے دیوان میں کتنی مثنویاں ہیں؟ تو ولی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں اور ٹوٹل مثنویاں 3 ہیں۔ ولی کے دیوان میں ٹوٹل مثنویاں 3 ہیں، اس میں سے 2 مختصر مثنوی ہیں۔ سوال نمبر 21، کلیات ولی کو سب سے پہلے کس نے شائع کیا تھا؟ تو کلیات ولی کو سب سے پہلے گاررساں دتاسی نے 1833 عیسوی میں فرانسی زبان میں مقدمہ لکھ کر شائع کیا تھا۔ کلیات ولی کو سب سے پہلے گاررساں دتاسی نے 1833 میں فارسی زبان میں مقدمہ لکھ کر شائع کیا تھا، جس کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا۔ گاررساں دتاسی نے اس کو شائع کیا تھا، اس کا ترجمہ جو ہے یوسف حسین خان نے کیا تھا۔ سوال نمبر 22، کلیات ولی میں کتنے قصیدے ہیں؟ کلیات ولی میں کل 6 قصیدے ہیں، 1 خطابیہ قصیدہ ہے اور 5 تمہیدیہ قصیدہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کلیات ولی میں کتنے اشعار ہیں؟ کلیات ولی میں کل کتنے اشعار ہیں؟ تو کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں، 404 غزلیں بھی ہیں اور 26 رباعیاں ہیں۔ کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں، 404 غزلیں ہیں اور 26 رباعیاں ہیں۔ سوال نمبر 24، ولی نے کس شہر کو باب المکہ کہا ہے؟ تو ولی نے سورت کو باب المکہ کہا ہے۔ ولی نے سورت کو باب المکہ کہا ہے۔ ولی نے اپنے کلام میں کن فارسی شاعروں کا ذکر کیا ہے؟ تو ولی نے اپنے کلام میں عرفی، انوری اور خاقانی کا ذکر کیا ہے۔ ولی کو سوال نمبر 26 یہ ہے کہ ولی کو شاعر قدرت کس نے کہا ہے؟ تو ولی کو شاعر قدرت محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ ولی کو مسلم الثبوت استاد کس نے قرار دیا؟ تو ولی کو مسلم الثبوت استاد میر تقی میر نے قرار دیا۔ سوال نمبر 28، ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ جمیل جالبی کا قول ہے۔ سوال نمبر 29، یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا۔ ولی کے متعلق یہ کس کا قول ہے؟ ان کا قول کیا ہے کہ یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا۔ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے ولی کے تعلق سے۔ سوال نمبر 30، ولی نے فارسی کا کون سا رسالہ لکھا تھا؟ تو ولی نے فارسی کا رسالہ نور المعرفت لکھا تھا۔ سوال نمبر 31، ولی نے اپنی مثنویوں میں کن 2 شہروں کی تعریف کی ہے؟ ولی نے جو مثنویاں لکھی ہیں ان میں 2 شہروں کی تعریف کی ہے خصوصی طور پر، تو کن 2 شہروں کی تعریف کی ہے؟ تو وہ گجرات اور سورت کی تعریف کی ہے۔ سوال نمبر 31 ہوا۔ یہ ولی کے تعلق سے سوال تھے کچھ۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں یونٹ 3 سے اردو غزل جو ہمارا ہے اس سے میر تقی میر کی حالات زندگی اور ان کی غزل گوئی کے بارے میں کچھ سوالات۔ سب سے پہلا سوال میر کے تعلق سے یہ ہے کہ میر کا نام کیا تھا؟ تو میر کا نام تھا محمد تقی اور ان کا تخلص تھا میر۔ میر کا نام محمد تقی تھا اور ان کا تخلص میر تھا۔ میر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو میر 1722 یا 23 کو آگرہ جس کو کہ اکبر آباد کہتے ہیں، اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ میر 1722 یا 23 کو اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ میر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو میر کے والد کا نام محمد علی تھا اور علی متقی کے نام سے یہ مشہور تھے۔ میر کے والد ان کا نام محمد علی تھا اور علی متقی کے نام سے یہ مشہور تھے۔ میر کے کتنے بھائی تھے؟ تو میر کے 2 بھائی تھے، ایک سگا بھائی تھا اور ایک سوتیلا۔ میر کے استاد کون تھے؟ سوال نمبر 5، میر کے استاد سوتیلے بھائی کے ماموں خان آرزو تھے۔ میر کے استاد سوتیلے بھائی کے ماموں خان آرزو تھے۔ سوال نمبر 6، میر نے کس کے مشورے پر شاعری شروع کی تھی؟ میر نے شاعری سعادت امروہوی کے مشورے پر شروع کی تھی۔
اگلا سوال، سوال نمبر 7، یہ دیکھیں کہ والد کے انتقال کے وقت میر کی عمر کتنی تھی؟ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت میر کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میر کی عمر 11 سال تھی۔ سوال نمبر 8، میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کس نے کہا ہے؟ تو میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ خواجہ احمد فاروقی نے کہا ہے۔ سوال نمبر 9، میر کے خطابات کیا کیا ہیں؟ میر کو کیا کیا خطابات دیے گئے؟ تو میر کو خدائے سخن کہا گیا، یاسیت کا امام، قنوتی شاعر، شاعر بے دماغ، نا خدائے سخن، فتنہ روزگار۔ میر کو ان خطابات سے نوازا گیا، کیا کہ خدائے سخن، یاسیت کا امام، قنوتی شاعر، شاعر بے دماغ، نا خدائے سخن، فتنہ روزگار، یہ سب خطاب دیے گئے۔ میر کو فتنہ روزگار کس نے کہا تھا؟ تو میر کو فتنہ روزگار ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے کہا تھا۔ میر کو میر خمیر کس شاعر نے کہا؟ میر کو میر خمیر کس شاعر نے کہا؟ تو قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر کہا تھا۔ سوال نمبر 12، میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا؟ میر کو اردو کا شیخ سعدی یہ کس نے کہا ہے؟ تو میر کو اردو کا شیخ سعدی رام بابو سکسینہ نے کہا۔ میر نے شاعر بیدانہ کسے کہا ہے؟ میر نے شاعر بیدانہ کس کو کہا ہے؟ تو شرف الدین مضمون کو میر نے شاعر بیدانہ کہا ہے۔ میر نے کس شاعر کو یک چشم کہا ہے؟ میر نے کس شاعر کو یک چشم کہا ہے؟ تو آبرو کو میر نے شاعر یک چشم کہا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 15، کہ میر نے کس شاعر کو آشنائے بیگانہ کہا ہے؟ تو میر نے ظہور الدین حاتم کو آشنائے بیگانہ کہا ہے۔ میر کی کس سے ادبی چشمک تھی؟ تو میر کی حاتم کے شاگرد بقاء اللہ بقا سے ادبی چشمک تھی۔ میر کی حاتم کے شاگرد بقاء اللہ بقا سے ادبی چشمک تھی۔ بقاء اللہ بقا نے اپنی کس مثنوی میں میر کو چور لکھا ہے؟ تو بقاء اللہ بقا نے مینار میر میں میر کو چور لکھا ہے۔ میر کی ہجویہ مثنوی اصدر نامہ کا جواب کس نے دیا؟ تو میر کی ہجویہ مثنوی اصدر نامہ کا جواب حاتم کے شاگرد محمد امان نثار نے دیا تھا۔ میر کی ہجویہ مثنوی اصدر نامہ کا جواب حاتم کے شاگرد محمد امان نثار نے دیا تھا۔ میر 1781 میں کس کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ تو میر 1781 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، سوال نمبر 20، کہ میر نے اپنے جنون کا ذکر کس مثنوی میں کیا ہے؟ ایک مثنوی میں میر نے اپنے جنون کا ذکر کیا ہے، وہ کون سی مثنوی ہے؟ تو وہ خواب و خیال ہے۔ خواب و خیال میں میر نے اپنے جنون کا ذکر کیا ہے۔ میر کی کتاب نکات الشعراء کب مکمل ہوئی؟ تو میر کی کتاب نکات الشعراء 1752 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 22، یہ ہے کہ میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ تو جواب میر کے 7 دیوان ہیں، 1 فارسی اور 6 اردو۔ میر کے کل 7 دیوان ہیں، 1 فارسی دیوان ہے اور 6 اردو ہیں۔ میر کے ان 6 دیوان میں کتنی غزلیں ہیں؟ جو اردو کے 6 دیوان ہیں میر کی، اس میں کتنی غزلیں ہیں؟ تو اس میں 1916 غزلیں ہیں، اور اشعار کل 13,908 ہیں، یعنی میر کے دیوان میں 1916 غزلیں ہیں اور اشعار 13,908 ہیں۔ سوال نمبر 24، میر نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ میر نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ تو میر نے 7 قصیدے لکھے ہیں۔ میر نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ میر نے 39 مثنویاں لکھی ہیں، 9 اس میں سے عشقیہ ہیں، جس میں سے 3 آپ بیتی ہیں اور 6 جگ بیتی ہیں۔ میر نے کل مثنویاں جو لکھی ہیں وہ 39 ہیں، اس میں سے 9 عشقیہ مثنوی ہیں، جس میں سے اس 9 میں سے بھی 3 آپ بیتی ہیں اور 6 جگ بیتی ہیں۔ سوال نمبر 26،
نکات الشعراء جو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ کون ہے؟ نکات الشعراء ہے۔ تو جو نکات الشعراء جو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، اس میں میر نے کتنے شاعروں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: نکات الشعراء میں میر نے 103 شاعروں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 27، میر واسوخت کے موجد ہیں، یہ قول ہے، یہ کس کا قول ہے کہ میر واسوخت کے موجد ہیں؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ میر واسوخت کے موجد ہیں۔ سوال نمبر 28، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ کس کا قول ہے میر کے تعلق سے کہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 29 یہ ہے کہ میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے کہ میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے؟ تو یہ رام بابو سکسینہ کا یہ قول ہے، میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے۔ سوال نمبر 30، کس کے دیوان کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ دریا میں ڈال دو؟ ایک دیوان تھا جس کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ دریا میں ڈال دو، کس کے دیوان کے بارے میں میر نے کہا تھا؟ تو شاہ قدرت کے دیوان کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ دریا میں ڈال دو۔ سوال نمبر 31، ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، یہ کس کا قول ہے؟ میر کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے میر کے تعلق سے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 32، کس کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ مجھے جلتے ہوئے کباب کی بو آتی ہے؟ کس کے بارے میں میر نے کہا کہ مجھے جلتے ہوئے کباب کی بو آتی ہے؟ تو جواب میر محمد خاکسار، میر محمد خاکسار کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ مجھے جلتے ہوئے کباب کی بو آتی ہے۔ سوال نمبر 33، کلیات میر پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو کلیات میر پہلی مرتبہ 1811 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی۔ کلیات میر 1811 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج سے پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 34، میر کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ تو میر کی خود نوشت کا نام ذکر میر ہے۔ حکایت نامہ، یہ کس کی تصنیف ہے؟ حکایت نامہ تو یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 36 یہ ہے کہ شعلہ عشق، جوش عشق اور معاملات عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 37، میر کی تاریخ وفات شعر کہہ کر کس نے نکالی؟ تو میر کی تاریخ وفات شعر کہہ کر مصحفی اور ناسخ نے نکالی ہے۔ میر کے علاوہ یاسیت کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ یہ 38واں سوال ہے ہمارا کہ میر کے علاوہ یاسیت کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو فانی بدایونی کو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے میر کے علاوہ۔ سوال نمبر 39، میر کے کتنے بیٹے تھے؟ میر کے 2 بیٹے تھے، فیض علی اور حسن عسکری، میر کے 2 بیٹے فیض علی اور حسن عسکری۔ میر کے اشعار کی داخلیت بھی تیری چوٹ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کس کا قول ہے میر کے بارے میں کہ میر کے اشعار کی داخلیت بھی تیری چوٹ ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ سوال نمبر 41، میرے اشعار تمام شہر میں پھیل گئے اور چھوٹے بڑے کے کان تک پہنچ گئے، یہ شعر، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا قول ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے اشعار تمام شہر میں پھیل گئے اور چھوٹے بڑے کے کان تک پہنچ گئے۔ تو آج یہ میر تقی میر کے تعلق سے کچھ سوال ہو رہے ہیں۔ اس کے پہلے ولی دکنی کے بارے میں اور پھر غزل کا فن کے بارے میں سوال آج بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان سوالات کو ایک مرتبہ دیکھنے سے یاد نہیں ہو پائے گا، اس کو کم سے کم 2-3 مرتبہ ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں ان سوالوں کے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ میر نے کسے
استاد پیر و مرشد اور بندہ کہا ہے۔ میر نے کس کو استاد پیر و مرشد اور بندہ کہا ہے؟ تو میر نے خان آرزو کو استاد پیر و مرشد اور بندہ کہا ہے۔ آگے یہ ہے کہ میر نے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے۔ میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے۔ تو یہ میر تقی میر کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں۔ بس یہیں پر یہ ویڈیو یہاں پر ختم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ سوالات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ویڈیو کو ایک مرتبہ سے زیادہ دیکھیں، تب جا کر کے ان سوالات کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر UGC نیٹ اردو کی آپ تیاری کر رہے ہیں یا پھر اردو کے تعلق سے کچھ اور کسی بھی ایگزام کی UP ٹیٹ اور CTET جس طرح کی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ یہیں پر بھی یہ ویڈیو ختم کیا جاتا ہے۔